اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے 3 موضوع ہیں۔ پہلا موضوع ہے کہ عمران نیازی کی جیل سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ تک چیخ و پکار، اور دوسرا موضوع ہے کہ عمران نیازی کو جیل میں 7.5 لاکھ کی سائیکل کس نے دی ہے اور کیوں دی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور تیسرا موضوع میرا یہ ہوگا کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ نہ صرف آرمی افسران کے بیگمات کو گرفتار کیا گیا 5 مئی کے واقعات میں، بلکہ اس میں شامل تمام جرنیلوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ سائفر کیس میں عمران نیازی کے وکیلوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ ان کی نہ صرف ضمانت مسترد ہوئی ہے، بلکہ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ اس میں ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، آرٹیکل 5 لگنا چاہیے، جس میں زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے اور کم سے کم جو ہے نا وہ عمر قید ہے، اور ان کا ٹرائل بالکل صحیح ہو رہا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے میری ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، میری عمر 75 سال ہے، اور الحمدللہ پاکستان کا سینئر ترین صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، جو کہ آج تک چل رہا ہے۔ عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا، اور لوگ بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ اس وقت بازوق لوگ تھے، آج کل تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کا۔ جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے، پرنٹ میڈیا کا تو کام ہی ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے۔ اور الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا تھا کہ وہاں پہ پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی پیچھے جو اسپانسر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، یہی آپ لوگوں نے بولنا ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں بولنا ہے۔ تو وہ میں جو لکھ کے دیا جاتا تھا نا، وہ پڑھنے کے بعد میں انکار کر دیتا تھا، جی میں نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس میں ٹوٹل جھوٹ اور فراڈ بولا جاتا تھا۔ جو پیچھے عالمی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں زیادہ تر وہی اسپانسر کر رہی ہوتی ہیں ان چینلوں کو، جتنے بھی چینل اس وقت بنے ہوئے ہیں سوائے یوٹیوب کے چینلوں کو چھوڑ کے۔ اور یوٹیوب کے چینلوں پہ بھی فراڈ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے 25,000 لوگوں کو 40,000 لوگوں کو بھرتی کیا گیا، 25,000 سے لے کے 40,000 تک ان کی تنخواہیں مقرر ہوئیں، اور یہ پیسہ کس کا تھا؟ آپ کا اور میرے ٹیکس کا پیسوں کا۔ کے پی کے گورنمنٹ نے یہ کام کیا تھا، اس پہ بات ہوگی۔ اور دیکھیں یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھاتا ہے، یوتھیو کو بھی آئینہ دکھاتا ہے، حق سچ دکھاتا ہے۔ وہ اب نہ مانے تو ان کی مرضی ہے، جو ان کو جھوٹ بول کے کہتے تھے نا یہ ارشاد پٹی اور یہ جتنے بھی تھے نا یوتھیے، وہ جھوٹ بول کے ان سے کروڑوں روپیہ کما چکے ہیں
کہ بس خان صاحب جی ابھی کے ابھی بس ضمانت ہو گئی ہے، بس ابھی گاڑی میں بیٹھنے والے ہیں، ابھی زمان پارک پہنچنے والے ہیں، بس آپ لوگ مٹھائی کا بندوبست کریں اور ان کا خوشی منائیں۔ جھوٹ بول بول کے انہوں نے تو کما لی ہیں، لیکن میں ان کو ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ نہیں نکلے گا خان باہر، جھوٹ بول رہے ہیں یہ، لیکن ان کو میری باتوں کا یقین نہیں آتا تھا۔ اب یقین آ گیا، اب تسلی ہو گئی کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو سچ بتاتا تھا۔ سچی بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے لیکن وہ ہوتی سچ ہی ہے۔ تو دیکھیں، نئے آنے والوں کو میں چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ میری ویڈیوز پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، 10-15 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہے، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے سب نے ہاتھ پوری دنیا میں کھڑے کیے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کا کام بن جائے۔ تو ہاں، بیچ میں ایک اور بات بتاؤں گا کہ انڈیا میں مجھے پاکستان سے زیادہ دیکھا اور سنا جا رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ، وہاں کی عوام جو ہے نا، وہ حق سچ سننا چاہتی ہے۔ تو میں نے تو کسی کے بھی میں کسی کی بھی حمایت میں نہیں بولتا ہوں، ناجائز حمایت نہیں کرتا ہوں۔ میں نے جب آٹے کے ٹرکوں کے پیچھے لگ کے نا رمضان میں کچھ لوگ شہید ہوئے تھے، تو میں نے شہباز شریف کے خلاف بھی ولاگ بنائے ہوئے ہیں۔ میں تو، کوئی بھی میرا دشمن نہیں ہے، یا کوئی بھی میرا چاچے کا پتر نہیں ہے۔ میں جو اچھا کام کرے گا، ملک کے مفاد میں کام کرے گا، اس کو 100% اپریشیٹ کروں گا، اور جو ملک کے خلاف کام کرے گا، میں اس کے خلاف سب سے پہلے میں کھڑا ہو جاؤں، انشاءاللہ، جب تک میرے جسم میں جان ہے۔ میں ڈرتا صرف اللہ کی ذات پاک سے ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں۔ جو حق سچ ہوتا ہے وہی بتاتا ہوں عوام کو۔ اتنی سی بات ہوتی ہے تو اتنی ہی بتاتا ہوں، اس کو اتنا نہیں کرتا ہوں، اس میں کوئی مرچ مسالہ نہیں ڈالتا ہوں۔ حق سچ کی آواز ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا۔ تو کچھ یوتھیوں کو، ایک یوتھی کو پرسوں خارش ہو رہی تھی، اس کا میں نے نام اور نمبر FIA میں دے دیا ہوا ہے۔ 1-2 دن میں اس کو بھی پتہ چل جائے گا اس نے کس کے ساتھ متا لگایا تھا۔ تو باقیوں کو بھی میں خبردار کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اگر پنگا لگائیں گے تو میں سیدھا آپ کا تمام ریکارڈ اٹھا کے FIA کے حوالے کر دیا کروں گا، پھر وہ جانے اور آپ جانے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، کہ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، ویڈیوز پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب پہلا موضوع کے سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے نہ صرف ضمانت مسترد کر دیا ہے، بلکہ اپنے فیصلے میں باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ جو جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، بظاہر تو یہ بالکل صاف شفاف ہو رہا ہے، اس میں کوئی، وہ جسٹس بشیر صاحب کی نگرانی میں جج ہیں جو وہ کر رہے ہیں، اور وہ بالکل صحیح ٹرائل ہو رہا ہے، فیئر ٹرائل ہو رہا ہے۔ اور اس میں ضمانت، اچھا انہوں نے دیکھیں کتنا یہ وکیل جھوٹ بولتے ہیں، اور کتنا جھوٹ بولیں گے آگے۔ جو بھی PTI میں جاتا ہے نا، تو جھوٹوں کی ایک فوج بن جاتا ہے۔ جو نواز شریف کے کیس میں وکیل بہت ایماندار تھے، بہت، وہ اپنے آپ کو صاف پاک سمجھتے تھے، عدالتوں کے وفادار سمجھتے تھے، PTI کی طرف سے جب کیس لڑتے ہیں تو وہی وکیل گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، وہی وکیل جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، وہی وکیل فراڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اب تک کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے نہ صرف ضمانت، اچھا استثنا حاصل ہے خان صاحب کو، وہ عدالت کو بتایا گیا۔ تو اب عدالت اتنی بیوقوف تو ہے نہیں کہ جو ایک بندہ وزیر اعظم بھی نہیں ہے تو اس کو کس چیز کا استثنا حاصل ہے۔
انہوں نے کہا کہ جی اپنے فیصلے میں لکھا ہے باقاعدہ جو ضمانت ان کی مسترد ہوئی ہے اور بری کرنے کی، سائفر کیس کو ختم کرنے کی اور عمران نیازی کو بری کرنے کی جو درخواست تھی نا، جو کیس تھا، اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو تحفظ حاصل نہیں ہے، جو وزیر اعظم صدر کو یا آرمی چیف کو حاصل ہوتا ہے نا، وہ ان کو نہ، سوری، صدر اور وزیر اعظم کو حاصل ہوتا ہے، یا پھر چیئرمین اس کے اس کو حاصل ہوتا ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں جی، نام ہی بھول گیا، سینٹ، چیئرمین سینٹ کو حاصل ہوتا ہے، اس وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو عمران خان تو اب وزیر اعظم نہیں ہے، اس کا تو وہ استثنا ختم ہو چکا ہوا ہے نا، اس میں بھی وہ ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس کے علاوہ ان کی نہ صرف ضمانت مسترد ہوئی ہے بلکہ بری کرنے کی درخواست بھی مسترد، اور اس کے علاوہ یہ کیس روکنے کی استدعا بھی مسترد۔ باقاعدہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل کیا جائے، ان کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں، انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے، جو کہ آلریڈی پہلے بھی پورے ہو رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ بہکاتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں عدالتوں کے اوپر، اور بعد میں جب پڑتی ہے نا منہ پہ تو پھر شور مچا دیتے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جی، اور نواز شریف کے حمایت میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ 7 کیسوں میں عمران نیازی کا گاڑی میں بیٹھ کے جسٹس گل حسن نے نہ صرف ضمانت لی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی ہیں، بلکہ انہوں نے لکھا تھا کہ جو کیس ابھی درج بھی نہیں ہوا ہے، جو جرم انہوں نے ابھی کیا بھی نہیں ہے، اس میں بھی ان کو ضمانت دی جاتی ہے۔ اس وقت تو ٹھیک تھا، اب نواز شریف کو ضمانت ملی ہے تو ان کے پچھواڑے میں مرچیں لگ گئی ہیں، اور آگے یہ مزید مرچیں لگیں گی ان کو، اور لگاتار لگیں گی، لہٰذا یہ بواسیر کے ٹیکوں کا بندوبست کروا لے، ان کو آگے بہت زیادہ بواسیر ہونے والی ہے، کیونکہ وہ جھوٹے کیس بنائے تھے عمران نیازی نے، ایسے منہ پہ ہاتھ مار مار کے فرعون کے لہجے میں بولتا تھا کہ تم آؤ واپس، میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں تمہارا اے سی اتروا دوں گا، یہ تم لوگ جیل کاٹنے جاتے ہو یا، اور اب ایسا بے غیرت نسل کا آدمی ہے نا، اب دیکھو خود سائیکل مانگ رہا ہے، سائیکل مل گئی۔ اچھا، اس میں اب آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں، اس میں پہلے جو عمران نیازی کو سائیکل دی گئی وہ 3.5 لاکھ کی تھی، ورزش والی سائیکل، وہ اس کو پسند نہیں ہے، اس نے کہا جی مجھے یہ نہیں پسند ہے، مجھے ایک اور کمپنی کی، میں جو برانڈ بتا رہا ہوں، جو کمپنی بتا رہا ہوں، اس کی سائیکل چاہیے۔ اب اندر تو موجود ہے نا، اسی لیے تو یہ اڈیالہ جیل کا کو کہہ رہا تھا، اندر ان کے اپنے سہولت کار موجود ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 7.5 لاکھ کی سائیکل لی، آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے، سرکاری خزانے سے اس کا بل ادا کیا گیا ہے، یہ بڑے میں کنفرم ذرائع سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سرکاری خزانے سے وہ بل ادا کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، میں تو کہتا ہوں وہ جس جج نے حکم دیا تھا نا سائیکل دینے کا، اس جج کی تنخواہ میں سے کاٹی جائے، یہ غریب عوام بھوکی مار رہی ہے، لوگ فاقوں پہ آئے ہوئے ہیں، لوگ بجلی گیس کے بل جمع کروانے سے مجبور ہیں، اور ان کو 7.5 لاکھ کی سائیکلیں ایک مجرم کو دی جا رہی ہیں، ایک غدار کو دی جا رہی ہیں جو افواج پاکستان پہ حملہ کرنے میں ملوث ہے، جو ملک کا، جو افواج پاکستان پہ حملہ کرتا ہے وہ پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، وہ جو ملک کا غدار ہے اس کو ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے 7.5 لاکھ کی سائیکلیں لے کے دی جا رہی ہیں۔ بھائی کیوں دی جا رہی ہیں؟ یہ کو تمہارے باپ کا پیسہ ہے؟ اس پہ میں بھرپور احتجاج کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں چند دنوں تک ملوں گا بڑے بڑے افسران سے، اور اس کی پوری انکوائری کرواؤں گا کہ اس جج نے کس قانون کے تحت ایک مجرم کو، ایک غدار کو
سرکاری خزانے سے سائیکل لے کے دینے کا، اور وہ بھی 7.5 لاکھ کی سائیکل لے کے دینے کا حکم جاری کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ دیکھیں، ایک منٹ، ہاں، یو چند ایک یوتھیوں کو بھی پکڑا گیا ہے، کچھ کو گجرانوالہ سے پکڑا گیا ہے، کچھ کو لاہور سے پکڑا گیا ہے۔ اب وہ شور ڈال رہے ہیں جی دیکھیں جی زیادتی ہو رہی ہے جی، نواز شریف کے کیس میں ان کو پکڑا جا رہا ہے، توہین نواز شریف کے کیس میں۔ یہ توہین نواز شریف نہیں ہے، یہ انہوں نے کیا گھٹیا حرکت کی تھی۔ میں تو کہتا ہوں ان کو الٹا لٹکا کے نا، ان کے پچھواڑے میں ڈنڈا دے کے نا منہ سے نکالا جائے، تاکہ ان کو عقل ٹھکانے آئے، ان کا دماغ ٹھکانے آئے کہ انہوں نے بینر اور پوسٹر پھاڑے تھے، نہ صرف پھاڑے تھے بلکہ ان کو جلایا بھی تھا۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں 200 روپیہ فی پوسٹر پھاڑنے کا ملا تھا پی ٹی آئی والوں کی طرف سے۔ تو بھائی تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا تھا؟ تمہیں نہیں پتا تھا؟ یہ سب ان کو پتا ہوتا ہے، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے پیسے لے کے یہ کام کیا اپنے آپ کو بچنے کے لیے۔ کوئی پیسے ان کو نہیں ملے تھے، یہ انہوں نے بغض میں نواز شریف میں یہ پھاڑے ہیں۔ اور اس میں کم از کم ان کے ہفتے 10 دن میں جو جج ضمانت لے نا، اس جج کو بھی میں کہتا ہوں جی کہ وہی سزا ملنی چاہیے جو ان یوتھیوں کو ملے، اس کو بھی 6 مہینے کے لیے اندر ڈال دینا چاہیے۔ یہ قانون ہونا چاہیے کہ کم از کم 6 مہینے تک اس کی سزا ہونی چاہیے، چاہے کسی بھی پارٹی کا جھنڈا، بینر اور پوسٹر پھاڑنے پہ، اور کم از کم 25 سال سزا ہونی چاہیے پاکستان کا پرچم کی توہین کرنے پہ، اور افواج پاکستان پہ حملہ کرنے، ان کی املاک کو جلانے اور سرکاری وسائل کو نقصان پہنچانے کے جرم میں کم از کم سزائے موت ہونی چاہیے، اس سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آسانی رہے، کیونکہ یہ یہاں کی تو قوم 99% جاہل ہے۔ یہ جب بھی عالمی طاقتیں ان کو پیسہ دیتی ہیں، ڈالر دیتی ہیں، ہر دوسرا بندہ بکاؤ ہے، فوراً بک جاتے ہیں۔ اور غدار تو آپ اینٹ اٹھائیں تو ہر اینٹ کے نیچے سے غدار نکل آئے گا۔ کیا بدقسمتی پائی ہے مسلمان قوم نے بھی کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کے آج تک ہمیشہ ان اندر کے غداروں نے دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اور پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان اگر پہنچا ہے تو وہ ان غداروں کی وجہ سے ہی پہنچا ہے۔ ہمیشہ یا تو یہ دشمن کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اچھا آج دیکھ لیں، وہ جاہل قوم عراق کی، وہ اب رو رہے ہیں جی ہمیں تو لوٹ کے کھا گئے ہیں جی امریکہ والے۔ ابھی تو تم لوگوں کو پچھواڑے میں ڈنڈا دیں گے، وہ آتے ہیں جہاز بھر کے طاقت کے زور پہ تیل کا فری لے کے چلے جاتے ہیں، اور اب وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ اب ان کو یاد آ رہا ہے صدر قذافی، اور رو رہے ہیں اس کے پیچھے، آگے بھی روئیں گے۔ اب عراق میں دیکھ لیں، عراق میں بھی لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کہاں اتنا جدید ترقی یافتہ ملک تھا، اب وہ بھی بھوکے مر رہے ہیں، ان کی معیشت بھی کا بھی برا حال ہوا ہے، اور وہ بھی اب صدام کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں۔ یہ بے غیرت نسل کے لوگ بعد میں روتے ہیں، پہلے ان کو عقل نہیں ہوتی ہے۔ یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، دیکھ لیں کس طرح ایک یہودیوں کے ایجنٹ ہے جو اس کے پیچھے لگ کے نہ تو ملک کو تباہ کرنے کی سازش میں یہ لوگ ملوث تھے، اور جیل سے وہ خدیجہ شاہ وہ خط لکھ رہی ہے، کس کو؟ پوری دنیا کے عالمی طاقتوں کو کہ ہمیں بچاؤ۔ کیوں بھائی؟ وہ طاقتیں ان کے زیادہ ظلم، جو ان پہ بہت ظلم ہو گیا، یہ تو سب سے آگے۔ اچھا اس نے کیا کیا تھا کہ بھائی میں تو جنرل کی
پوتی ہوں مجھے نہ نواسی ہوں مجھے تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے. اس نے 2:30 بجے پوسٹ کر دی تھی کہ فلاں فلاں جگہ پہ حملہ کرو اور اس جگہ پہ پہنچو، اور حملہ ہوا 4 بجے. تو یہ پوری طرح ملوث ہے اس میں. اور اب یہ کہہ رہے جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، جی ہم عورتیں ہیں ہمارے لیے آواز اٹھائیں، عالمی طاقتیں آواز اٹھائیں. کیوں عالمی طاقتیں؟ ان پہ ظلم ہو رہا ہے. وہ جو فلسطین میں بچے شہید ہو رہے ہیں وہ ظلم نہیں ہے؟ وہ عالمی طاقتوں کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے. 3,000 بچہ شہید ہو چکا ہے اب تک، اور ٹوٹل تقریباً 8,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، مرد و خواتین. یہ وہ لوگ ہیں جو سولین ہیں سب کے سب، جن کے گھروں پہ بمباری ہوئی ہے، جن کو گھروں پہ کو تباہ کر دیا گیا ہے. کیا وہ ظلم نہیں ہے؟ یہ جو غداری کے کیس میں پاکستان پہ حملہ آور ہونے کے کیس میں ملوث ہیں، ان کی جائے حمایت کیوں کی جائے بھائی؟ کوئی بندہ نہیں بولے گا. عورت اور مرد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک میں واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر عائشہ بھی غلط کام کرے گی تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی کہ جو عام عورتوں کو ملتی ہے. تو عام عورتیں تو جیل میں کیا نام ہے، معمولی سے چوری کے کیس میں گھروں میں جو کام کرتی ہیں خواتین، ان پہ جھوٹا کیس 6 مہینے کی ان کی تنخواہ نہیں دی جاتی ہے، الٹا جھوٹا کیس ڈال کے تھانے میں اور بعد میں جیل میں بند کروا دیا جاتا ہے. کیا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ وہ ہے اصل ظلم. یہ کون سا ظلم ہے؟ انہوں نے تو ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے باقاعدہ، اور مردوں سے آگے آگے ایسی غلیظ زبان میں گالیاں بکتی ہوئی جا رہی تھی. یہ کسی رعایت کی مستحق نہیں ہے. ان کو وہی سزا ملے گی جو عام مردوں کو ملے گی. اگر ان کو لٹکایا جائے گا تو ان کو بھی لٹکایا جائے اسی طرح. تو اب انصاف کے 76 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے کہ اگر کوئی غریب کا بچہ 5 مئی کے واقعات میں شامل تھا تو اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. تو اگر کسی جرنیل کی نواسی شامل تھی تو اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. اگر حاضر سربراہ جنرل ملوث تھا تو اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. اگر کوئی بریگیڈیئر ملوث تھا تو وہ بھی گرفتار ہے. تو اب انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی انصاف کے تقاضے پورے ہونے جا رہے ہیں. اس پہ میں الگ بھی لاگ کروں گا. تو کس طرح کرپٹ جج اب آ گئے ہیں نشانے پہ، نشانے عبرت بنانے کا ٹائم آ گیا ان کو. تو ہاں، یہ انہوں نے یوتھیوں نے آج کل ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی ہوئی ہے کہ جناب نواز شریف نے اس کا جہاز ہیلی کاپٹر استعمال کیا ہے. یہ کیا نام ہے، جو جہاز بار بار کے تو عمران خان کے لیے لوگوں کو لاتا تھا اور ان کے گلے میں پٹا ڈال کے تو ان کو پی ٹی آئی کا وہ بنا ایم این اے اور ایم پی اے لا رہا تھا. حالانکہ پنجاب میں اکثریت نون لیگ کی تھی، ان کو حکومت نہیں بنانے دی گئی. لوگوں کو پیسے دے دے کے نہ تو لایا جا رہا تھا جہازوں میں بار بار کے. تو ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر اسی کا ہی ہے، لیکن اس نے ایک کمپنی کو دیا ہوا ہے ٹھیکے پہ. وہ کمپنی اس کو کرائے پہ چلا رہی ہے. تو کوئی بھی یہ بڑے بڑے بیوروکریٹ جتنے بھی ہیں یا جس نے بھی جو امیر لوگ ہیں جس کو جلدی میں جانا ہوتا ہے وہ ہیلی کاپٹر وہ رینٹ پہ کرائے پہ لے لیتے ہیں اور وہ اپنا کام کر لیتے ہیں. اسی طرح نون لیگ نے اس جہاز کو پتیاں پھینکنے کے لیے اور نواز شریف کو ادھر تک پہنچانے کے لیے ایئرپورٹ سے وہاں تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا گیا. تو وہ اس کی انہوں نے باقاعدہ اس کمپنی سے اجازت لی. میں نے پوری تحقیقات کی ہے، باقاعدہ پورا پروف موجود ہے ان کے پاس کہ انہوں نے وہاں پہ رینٹ پہ لیا ہے، کرائے پہ لیا ہے، پورا کرایہ پے کیا ہے اس کا منٹوں کے حساب سے. جتنا منٹ استعمال ہوا ہے اتنا کرایہ پے ہوا ہے اس کا. تو ان کا تو کام ہی ہے بدتمیزی کرنا، جھوٹ پھیلانا،
جھوٹ بولنا ان کے خون میں، ان کی رگوں میں شامل ہے۔ وہ یوتھیا جو نواز شریف کے گھر کے باہر روز آ کے کتے کی طرح بھوکا کرتا تھا، اب وہ کتا دیکھ لیں، کبھی تو آئس کریم بیچ رہا ہوتا ہے، کبھی بلدیہ کے کوڑے والے وہ ڈرم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی اوقات ہے۔ اب آرام کا پیسہ ملنا بند ہو گیا ہے نا، اب جمائمہ نے فنڈز بند کر دیے ہیں۔ اب عادل راجہ کا بھی انجام یہی ہوگا، وہ بھی ملک کا سب سے بڑا غدار ہے، وہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ اسی طرح جنرل پاشا، یہ سب نے مل کے ملک تباہ کیا تھا۔ جنرل فیض، جنرل پاشا، عادل راجہ، یہ سب شامل تھے اس میں، تو عمران نیازی سمیت۔ جو دیکھیں، پہلی مرتبہ اگر ملک ریاض پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ اب ملک میں انصاف کا بول بالا ہونے لگا ہے۔ اب چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کو انصاف ملے گا انشاءاللہ۔ اور اب عدلیہ میں بھی ایک بڑا جھاڑو پھرنے والا ہے، دیکھیے گا ایسی صفائی ہوگی کہ یہ کرپٹ ترین جج جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ آہستہ آہستہ سب کے سب باہر نکلیں گے۔ ان کا بھی انجام اب قریب آ گیا ہوا ہے۔ تو سائفر کیس میں دیکھیں، یہ گلے پڑ گیا ہے عمران نیازی کے اور شاہ محمود قریشی، دونوں ہی غدار ہیں، دونوں ہی ملک کے خلاف ہیں، اور دونوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں کم سے کم سزا جو ہے نا وہ عمر قید ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے یہ سائفر کیس میں۔ یہ سائفر کیس، سائفر لے کے گم کر دیا، گم نہیں ہوتا ہے، ایسی چیزیں گم نہیں ہوتی ہیں۔ یہ یا تو اس نے جلا دیا ہے کہ بھائی مدعا ہی غائب کر دو، لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا ہے، وہ تو اس کے گلے پڑ گیا اب، اور اسی میں ہی انشاءاللہ پوری زندگی یا تو یہ جیل کے اندر سڑے گا، یا پھر سیدھا ڈائریکٹ اس کو مشرف کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ جاؤ بھائی، استاد شاگرد دونوں مل کے نا، تو ویسے بھی تو اس نے کہا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں نعوذ باللہ ڈال دیا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی، پھر وہاں پہ اس کو پتہ چلے گا نا کہ کیسے گرمی لگتی ہے۔ تو باقی اس بندے کا دور دور تک اسلام سے یا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان لوگوں میں شامل ہی نہیں ہے، یہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، تو بلکہ یہ خود اس نے اقرار بھی کیا تھا کہ کبھی کبھار والد صاحب زبردستی لے جاتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، باقی اس کے علاوہ مجھے اللہ پہ بھی یقین نہیں تھا۔ یہ خود اس کے الفاظ ہیں، میرے پاس ویڈیوز موجود ہے، کسی یوتھیوں کو چاہیے تو وہ میں ویڈیوز دے بھی سکتا ہوں۔ اور آخر میں ایک بیان دوں گا کہ دیکھیں، پاکستان میں بھی بے حساب غربت ہے اور انڈیا میں بھی بے حساب غربت ہے۔ انڈیا نے پرسوں حملہ کیا ہے اسرائیل کے اکسانے پہ، کہ اسرائیل نے کہا جی پاکستان سے ہمیں خطرہ ہے، افواج پاکستان سے ہمیں خطرہ ہے، لہٰذا تم ان کو سنبھالو۔ اس نے بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی سیالکوٹ سیکٹر میں، اس سے کافی لوگوں کا نقصان ہوا ہے گھروں میں، تو سولین لوگ ہیں جی بارڈر پہ جو ان کی رہائش ہے ان کا نقصان ہوا ہے۔ تو اس کے جواب میں افواج پاکستان نے بھی بھرپور جواب دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے۔ انڈیا کے لوگوں کا میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا میں 99% عوام چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم دوستی کریں اور پاکستان کے ساتھ بھائیوں کی طرح مل کے رہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیں۔ یہ کہ کتنی جنگیں ہم نے لڑی ہیں، کیا حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ الٹا ہم نے تو کھویا ہے ہمیشہ، انڈیا نے ہی پایا ہے۔ یہ گلگت کے قریب 3 دیہات ہیں، وہ پاکستان کا حصہ ہیں، 1971 تک پاکستان کا حصہ تھے۔ جب 71 میں بنگلہ دیش میں جنگ شروع ہوئی، بنگلہ دیش اور میں حالات خراب ہوئے، تو انڈیا نے وہاں پہ حملہ کر دیا، اپنی فوج داخل کر دی،
اسی دوران ہی ان 3 دیہاتوں پہ قبضہ کر لیا گیا تھا، جو کہ ابھی تک اس پہ انڈیا کا ہی قبضہ موجود ہے۔ کسی پاکستانی نے، یہ صرف میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، گلگت بلتستان میں آپ چیک کر لیں جا کے، یہ تینوں گاؤں اب انڈیا کے کافی بڑے بڑے زرعی زمین ہے، زرعی علاقہ ہے، اور اسی سے ہی انڈیا کو کشمیر تک پہنچنے میں آسان راستہ بھی میسر آیا ہے۔ تو ان تینوں ان پہ، اور کبھی اقوام متحدہ میں کسی پاکستانی حکومت نے ان 3 دیہات کا سوال نہیں اٹھایا ہے۔ میری آرمی چیف سے اپیل ہے اور آنے والی گورنمنٹ سے کہ اس پہ بھرپور احتجاج کیا جائے اور وہ تینوں دیہات واپس لیے جائیں۔ وہ پاکستان کا حصہ ہے، کیوں اس پہ انڈیا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اور اسی طرح سیاچین گلیشیئر بھی پاکستان کا حصہ ہے، اس پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو باقی جو ہے نا، جہاں تک ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اب انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا، اللہ کے حکم کے ساتھ عدالتوں میں بھی، اور جو قصوروار ہوگا وہ سزا پائے گا، بچ نہیں پائے گا۔ خاص طور پہ افواج پاکستان پہ حملے میں ملوث لوگ کبھی بھی نہیں بچ پائیں گے۔ میں اس میں اپنی عدلیہ کے ساتھ ہوں، افواج پاکستان کے ساتھ ہوں، اور سب سے بڑھ کے پاکستان کے ساتھ ہوں میں۔ تو اس کے ساتھ ہی اس ولاگ کو میں اختتام پذیر کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ نئی معلومات میں آپ کو دوں گا۔ تو آخر میں دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جو بھی کوئی نیک خواہش ہو وہ دل میں رکھیں اور بلند آواز سے آمین آمین بولتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور بارڈروں کے پہ جو بیٹھے ہوئے جوان ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ جو جو عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد کر دے۔ تو سب سے بڑی عالمی طاقت وحدہ لا شریک تو ہے، تو ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو بھی کرپٹ ترین جج ہے ان کو نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو کرپٹ ترین وکیل ہیں ان کو بھی دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی، اور جو نیک ایماندار جج ہیں، نیک ایماندار وکیل ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما اور ان کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما، آگے آنے میں ان کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور دشمنوں کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دے۔ اور یا اللہ جو چھپے ہوئے دشمن ہیں فوج پاکستان کے اندر، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور آئی ایس آئی کے سربراہ کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ آئی ایس آئی میں جتنے بھی افسران ہیں اور جوان ہیں ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کو ملک کے مفاد میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو خاص طور پہ بلوچستان میں دشمن کا نیٹ ورک توڑنے میں ان کی غیب سے مدد فرما، دشمنوں کی نظروں سے ان سب کو اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے،
اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ایف آئی اے کے چیئرمین کو، ایف آئی اے کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ایف آئی اے میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو ملک کے مفاد میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایف آئی اے میں جو دشمن کے ایجنٹ چھپے ہوئے ہیں ان کو یا اللہ نیست و نابود فرما، ان کو نشان عبرت بنا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح اینٹی کرپشن کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اینٹی کرپشن میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی حفاظت فرما اور ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو جو ملک کی وفادار ہے ان کو اب لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور جو یوتھ کے بھرتی کیے گئے ہیں نیب میں ان کو ملک کے مفاد میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ورنہ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں، جوان بچیاں ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں، کسی بھی مذہب سے ہیں تو آدم کی اولاد، یا اللہ ان سب بچیوں کے رشتہ کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور ان سب بچیوں کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور ان سب بچیوں کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، اور ان سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اور یا اللہ جن بچیوں نے مجھے اولاد کے لیے کہا میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور ان سب جوڑوں کو جن کی اولاد نہیں ہے اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد نافرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، اور ان گھروں میں خوشحالی عطا فرما۔ جو بجلی گیس کا بل نہ دینے کی وجہ سے جن کے میٹر کٹ گئے ہیں ان سب کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ اور یا اللہ سی پیک ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے، سی پیک میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، ہم سب کی خصوصی مدد فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کو بار بار قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہمارے جتنے بھی قریبی اور ہم سے جتنے بھی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کے جتنے بھی قریبی اور دور کے رشتہ دار مرد عورت بچے بچیاں، خصوصاً میرا امی ابو اور میرا پیاری بہن اور پیارے بیٹے یا اللہ دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو اور آپ سب کے عزیز و قارب کو یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کو یا باری تعالیٰ ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کو قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو غلطیوں کو گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے گھر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما، اجازت عطا فرما۔ اور یا اللہ
ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔